بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ ہر کسی کو خوش رکھنا شاید ہمارے بس میں نہیں، مگر ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے یہ ہمارے بس میں ضرور ہے۔ جب تالاب بھرتا ہے تب مچھلیاں چونٹیوں کو کھاتی ہیں، اور جب تالاب سوکھ جاتا ہے تب چونٹیاں مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ موقع سب کو ملتا ہے، بس اپنی باری کا انتظار کرو۔ بجائے ایک دوسرے سے بات کرنے کے ہم ایک دوسرے کی بات کرنے میں ماہر ہیں۔ ہمیں اگر کسی میں برائی دکھائی دیتی ہے تو ہم سب کو بتاتے ہیں، سوائے اس کے جس میں برائی نظر آئے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میری مدد سے کسی کا کیا ہوگا۔ اگر بارش کا ہر قطرہ اپنے چھوٹے ہونے کا سوچے تو پھر بارش کبھی بھی نہ ہو۔ جب راستہ اور واسطہ اللہ سے جڑ جائے تو دل کبھی نہیں ٹوٹا کرتے۔ اس نفرت سے نہ ڈرو جس کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہو، بلکہ اس نفرت سے ڈرو جو محبت میں لپٹی ہوئی ہو۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یادیں بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی کا سفر کرنے سے بہتر ہے کسی ادھورے انسان کو اپنے ساتھ مکمل کر دیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اچھے دوست ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، آپ انہیں ہمیشہ نہیں دیکھتے لیکن آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ وہ موجود ہیں۔ جو تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مفت مشورہ نہ دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ ہی تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ اپنے کانوں کو فحش کلمات سننے سے بچاؤ جیسے اپنی زبان کو فحش باتوں سے بچاتے ہو، اس لیے سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے، خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں کھولتے ہیں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وائی فائی کا دور ہے، جب تک تم قریب رہتے ہو لوگ تم سے کنیکٹ رہتے ہیں، جو ہی تم کچھ دور ہوئے لوگ وقت ضائع کیے بغیر کسی اور وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو انہیں پورے سگنل دے رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انسان ملنے والے موقع کو ضائع نہ کرے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دل سے بالکل نہیں نکل رہا تو سمجھو اللہ تم کو اشارہ دے رہا ہے، اور اللہ کو تمہاری دعائیں مانگنا پسند ہے، اس لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ خود غرض جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو
تو پھر ان کے شر سے بچو۔ میں نے سب سے زیادہ دھوکہ اپنی سادگی سے کھایا ہے۔ سامنے والے کو ویسا ہی مان لیا تھا جیسے وہ دکھتا تھا۔ آپس کے بگڑے معاملات خود ہی حل کر لیے جائیں تو تھوڑی ہی دیر میں حل ہو سکتے ہیں، تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقت مت دیکھو، عمل دیکھو۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جیتنے کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی دکھ اور ناکامیاں ہمیں وہ سکھا جاتی ہیں جو کامیابیاں نہیں سکھا سکتی۔ جو لوگ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں ان کی محبت کبھی حقیقی نہیں ہوتی۔ اصل محبت وہی ہے جو وقت کے ساتھ گہری ہو جائے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ دل کا سکون اللہ کی رضا میں ہے، اور یہ رضا دعا، صبر اور شکر سے حاصل ہوتی ہے۔ خود کو جاننا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اپنے اندر جھانکو، اپنی ناکامیوں کو پہچانو، اپنی خوبیوں کو سمجھو اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ زندگی کے ہر مشکل لمحے میں یاد رکھو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دھوپ کے بعد چھاؤں اور برسات کے بعد بہار کا آنا قدرت کا اصول ہے، اور اسی اصول پر زندگی چلتی ہے۔ محبت کا اصل مقصد قربانی ہے۔ اگر تم کسی سے سچی محبت کرتے ہو تو تم اس کی خوشیوں کو اپنی خوشیوں پر ترجیح دو گے۔ محبت لینا نہیں، دینا سکھاتی ہے۔ اپنے خوابوں پر یقین رکھو لیکن ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے اصول نہ کھونا۔ جو لوگ اپنی اقدار پر قائم رہتے ہیں وہی حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہاری دعائیں فوری قبول نہ ہوں تو سمجھ لو کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے کچھ بہتر ہے۔ دیر کبھی انکار نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی بات کہہ دیتی ہے۔ ہر جنگ الفاظ سے نہیں جیتی جا سکتی۔ کچھ باتیں وقت اور عمل کے ساتھ خود بخود سمجھ آتی ہیں۔ یہ زندگی ایک امانت ہے جس کا حساب دینا ہوگا۔ اس امانت کو خوش اخلاقی، ایمانداری اور محبت سے گزارو تاکہ جب واپسی کا وقت آئے تو دل میں کوئی بوجھ نہ ہو۔ زندگی کی خوبصورتی اسی میں نہیں ہے کہ ہم سب کچھ پا لیں، بلکہ اس میں ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں اور خوش رہیں۔ دل تو سب کا ہوتا ہے، دکھ بھی سب کو ہوتا ہے۔ کچھ اشک دلوں پر گرتے ہیں، کچھ مٹی میں مل جاتے ہیں، کچھ لفظ ادا ہو جاتے ہیں، کچھ ہونٹوں میں سل جاتے ہیں۔ معنی کے ادھورے رہتے ہیں پر خواب تو سب کے ہوتے ہیں۔ کچھ کھو کر بھی پا لیتے ہیں، کچھ پا کر بھی کھو دیتے ہیں۔ یہاں اپنی اپنی باری پر سب ہنستے ہیں، سب روتے ہیں۔